آغاز کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جس طرح سے انبیاء کرام کا سابقہ انبیاء کرام کا ذکر ہے، اسی طرح سے ان کی امتوں کا بھی ذکر ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ امیر الدین اور تقیر الدین نے دونوں نے مل کر جس ردم کے ساتھ اس کو نبھایا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں اتنی یکسانیت اور اتنی بحر میں اس کو رکھیں۔ بہت قابل تحسین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اور ان سے میں یہاں حضور داتا صاحب کا ذکر ضروری ہے کہ ہمارے مہربان جو ان کو متعارف کرانے والے محمود صاحب ہیں ڈسکس، وہ گزشتہ 35 سال سے تقریباً شاید کو وقت اوپر نیچے ہوگا ریگولر جمعہ کی نماز داتا صاحب ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی ان کی ڈیڈیکیشن ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ موضوع جو آج کا ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام و دیگر انبیاء کے احوال بیان فرمائے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، ٹھیک، یعنی ان کو ذکر کرنے میں، اور قرآن مجید میں اس کا اعجاز اور بلاغت یہ ہے کہ قرآن مجید میں چیزوں کا تکرار ہے، ٹھیک، واقعات کا تکرار ہے، انبیاء اور امم سابقہ کے احوال کا کی ریپیٹیشن ہے، لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا عروج اور کمال یہ ہے کہ ہر جگہ الفاظ کا انتخاب نیا ہے، اور الفاظ کے انتخاب کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہوا ہے تو ایک الگ اینگل اور الگ پہلو سے ذکر ہوا، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس کے مقاصد میں سے سب سے پہلا تو یہ دیکھیں کہ کچھ کا تعلق اور ایک براہ راست تعلق خود نبی پاک علیہ السلام سے، صحیح، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ محبوب اسی طرح ہم آپ کو پچھلی امتوں کے حوال بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمائے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم تیرے قلب پاک کو مضبوط کر دیں، ٹھیک۔ حضور علیہ السلام کے لیے اس میں دیگر پہلوؤں کے ساتھ ایک پہلو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ اور ابلاغ رسالت اور پیغام رسالت کے پہنچانے میں جن حالات سے گزر رہے تھے، اور کفار اور مشرکین کی طرف سے جو ریئیکشن سامنے آ رہا تھا، جو مصائب آلام، جو ساری چیزیں آ رہی تھیں، نبی علیہ السلام کو یہ احوال سنا کر، دیگر انبیاء کے احوال سنا کر، کہ حضور علیہ السلام کی تسلی، تشفی اور قلب کی مضبوطی کے لیے، ٹھیک، ایک پہلو تو یہ ہے جو نبی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا جو امت ہے، ہم سب کے لیے اس میں کئی پہلو ہیں، ان میں سب سے بڑا پہلو عبرت کا ہے، ٹھیک، یعنی عمل کی زندگی میں نصیحت پکڑنے کا ہے، صحیح۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی قوم کا، ان کی امت کا ذکر کر کے ان کے امت کے ذکر میں دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک ان کے ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے جو ہیں ان کے احوال کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس برائی میں اور کس عیب میں، معاشرتی طور پر، عقیدے کے طور پر کس بگاڑ کا شکار تھے، ٹھیک، اس کی نشاندہی کی۔ پھر جنہوں نے اپنے اس نبی کی دعوت اور رسول کے پیغام پر لبیک نہیں کیا، تو ان کی ہلاکت کا ذکر ہے، اس کے لیے ان کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر ہے، صحیح، کہ اس جرم پر، گناہ پر سزا یہ ہے، ٹھیک، اس کوتاہی پر اللہ کا عذاب یہ آیا ہے، صحیح، اللہ کی پکڑ اس طریقے سے آئی ہے۔ اس میں امت کے لیے، ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ جتنے اعمال ان کے جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، ہم ان اعمال سے بچیں، صحیح، اور جن اعمال کی وجہ سے وہ ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچ کر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ہم ان سے محتاط رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور جیسے پہلی امتیں اپنے انبیاء کے دامن سے وابستہ ہو کر، ان پر ایمان لا کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے فوز و فلاح پا گئیں، ان کے رستے پر چلیں، اور اگر نہیں چلیں گے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر ہے، ٹھیک، اگر وہ ان کے طریقے پر نہیں ہے تو نسب اور بیٹا ہونا بھی قرآن کی نص سے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔